احمد نے نشہ کھلا کر میری عزت لوٹ لی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام سائمہ ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال ہے۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں اور بچوں کی پرائمری اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 16 سال کی تھی۔ میرے ابو ایک بینک میں جاب کرتے تھے۔ وہ ایک پرائیویٹ گارڈ کی نوکری کرتے تھے اور رات کے وقت ڈیوٹی پر جاتے تھے۔ گھر میں اور میری امی اکیلی ہوتی تھی کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے بعد میری امی کا آپریشن ہوا تھا اور وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرے ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ میری ہر خواہش کو بجا لاتے اور میں جو چیز بھی مانگتی وہ مجھے حاضر کر کے دیتے تھے۔ ہماری کچھ زمینیں بھی تھی اور پلاٹ وغیرہ بھی تھے، مگر ابو پھر بھی نوکری کرتے تھے۔ پتہ نہیں انہیں نوکری کا کیوں شوق تھا۔ وہ رات کو ڈیوٹی پر جاتے اور دن کو سارا دن گھر میں سوئے رہتے تھے۔ میری امی بہت فیشنیبل تھی۔ ان کی عمر تقریباً 35 سال کے قریب ہوگی اور ابو کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہوگی۔ ابو اپنے بڑھاپے کو پہنچنے والے ہیں اور وہ امی کو اتنا خوش نہیں کر پاتی کیونکہ میں اکثر رات کو اٹھ کر دیکھتی تھی تو ابو اور امی کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ وہ کچھ خاص اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر رہے تھے کیونکہ ابو کی عمر اب زیادہ ہو چکی تھی اور امی ابھی تک جوان تھی۔ اس وجہ سے ان کا آپس میں محبت پیار کا رشتہ ختم ہو چکا تھا اور ان کا رشتہ کافی تنازعات کو جنم دے چکا تھا۔ وہ آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ امی ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی۔ اس لڑکے کی عمر 20 سال تھی اور اس کا نام اصغر تھا۔ وہ اکثر رات کو ہمارے گھر آتا اور امی کے ساتھ بیٹھ کر گل بلج کر باتیں کرتا تھا۔ ابو رات کے وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ میں اکثر اٹھ کر دیکھتی تو امی اور اصغر کمرے میں بیٹھے ہوتے۔ امی اکثر مجھے کہتی کہ یہ میرا بھائی ہے، مگر میں سمجھتی تھی کہ وہ امی کا بھائی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اکثر امی کے ساتھ چپک کر بیٹھتا تھا۔ کبھی امی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اور کبھی امی کے ہونٹوں پر ہاتھ لگاتا، گالوں کو پکڑتا، مگر یہ بہن بھائی والا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں اس وجہ سے پریشان تھی کہ امی اس کو بھائی بھی بولتی ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کرتی ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتی تھی کہ میں یہ بات ابو کو بتا دوں کہ امی رات کے وقت اصغر کو بلا کر اس کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، مگر پھر میں سوچتی تھی کہ شاید ابو امی کو مارے یا امی کو طلاق دے دیں تو میری زندگی برباد ہو جائے گی کیونکہ میں اب جوان ہو چکی تھی اور میری عمر 16 سال تھی۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ 2 سال کے بعد مجھے ایک اسکول میں جاب مل گئی۔ وہ پرائمری اسکول تھا۔ میں بچیوں کو پڑھاتی تھی اور میری اچھی خاصی سیلری لگ چکی تھی۔ اب میں ابو کو کہنے لگی تھی کہ ابو آپ گھر رہا کریں، آپ جاب پر نہ جایا کریں، کیونکہ مجھے امی پر بہت شک تھا کہ ان کا کردار بہت ہی برا ہے۔ وہ اصغر کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرتی ہیں جو ان کو رات کے وقت ہی بلاتی ہیں، مگر ابو بھی ایسے تھے کہ وہ اپنی نوکری چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ شاید انہیں بھی امی کی طرف سے زور تھا کہ آپ نوکری کریں، آپ گھر میں فری نہ بیٹھیں۔ میں اب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ مجھے اچھے برے سب کی تمیز تھی۔ میں اکثر اب امی اور اصغر کو ایک ساتھ دیکھتی تو مجھے امی پر بہت غصہ آتا کہ امی ابو کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ مجھے ابو کو بتا دینا چاہیے۔ ایک رات میں نے ابو کو فون کیا اور اسے گھر آنے کا کہا۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے اور امی سو رہی ہیں، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ ابو نے کچھ بہانہ کر کے مجھے منع کر دیا کہ میں اپنی ڈیوٹی سے گھر واپس نہیں آ سکتا۔ اس دن سے میرے دماغ میں یہ شک پڑ چکا تھا کہ شاید ابو کو ان سب چیزوں کو پتہ ہو کہ امی اصغر سے پیار کرتی ہے اور رات کے وقت اصغر کو اپنے گھر بلاتی ہے۔ اب مجھے اس بات پر کافی تعجب ہوتا کہ ابو اتنے بغیرت انسان ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو برداشت کر رہے ہیں
مگر پھر میں سوچتی کہ شاید ابو کو اس بات کا علم نہ ہو اور ابو نے اس رات کسی مجبوری کی وجہ سے گھر نہ آنے کا بہانہ بنایا ہو۔ دن ایسے تیسے گزرتے گئے۔ میری عمر 20 سال ہو چکی تھی اور مجھے 4 سال ہو گئے تھے اسکول میں جاب کرتے ہوئے۔ اسی دوران میری ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی جو کافی خوبصورت اور جوان لڑکا تھا۔ اس کا نام احمد تھا اور اس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ وہ میرا ہم عمر ہی تھا۔ میری اس کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ راہ و رسم بڑھا لیا اور ملاقاتیں کرنا شروع کر دی۔ میں اکثر اس کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی اور اس کے ساتھ اچھے اچھے کھانے کھاتی، ہم جوس وغیرہ پیتے۔ وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا جاتا، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ میرے اوپر زمین گر پڑے گی، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ایک رات احمد نے مجھے ملاقات کے لیے بولا کہ آج رات ہم رات کو ڈیٹ پر جائیں گے۔ میں نے بہانہ کیا کہ یار مجھے رات کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے، مگر احمد مجبوراً مجھے اس بات کے لیے راضی کرنے لگا۔ میں نے امی کو جھوٹ بولا کہ آج ہمارے اسکول میں رات کے وقت پارٹی ہے اور میں پارٹی پر جانا چاہتی ہوں۔ امی نے مجھے اجازت دے دی۔ ابو تو پہلے ہی رات کی ڈیوٹی کرتے تھے۔ اب میرے لیے راہیں ہموار تھی کہ میں احمد کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر میں ابھی کنواری تھی اور اپنا کنواراپن کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں صرف احمد سے دلی محبت کرتی تھی۔ وہ میری محبت سچی تھی، مگر مجھے نہیں علم تھا کہ احمد اتنا غلیظ انسان ہوگا۔ احمد نے مجھے ڈیٹ پر بلایا اور ہم ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ احمد نے اس ہوٹل میں کمرہ بک کروایا ہوا تھا۔ ہم کمرے میں گئے تو ایک ویٹر ہمیں کھانا دینے کے لیے آیا اور اس کے ساتھ کچھ کولڈ ڈرنک بھی تھے۔ ایک کولڈ ڈرنک کے گلاس میں نیند کی گولیاں ڈالی ہوئی تھی۔ احمد نے مجھے وہ گلاس پکڑایا تو میں اس پر اعتبار کرتی تھی، کیونکہ پہلے ہم کئی ملاقاتیں کر چکے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، مگر آج تک احمد نے میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے مجھے جسم سے ٹچ کیا تھا۔ میں اس پر اعتبار کرتی تھی۔ میں نے وہ جیسے ہی کولڈ ڈرنک پیا تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مجھے اس کے بعد کچھ علم نہیں تھا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ احمد کچھ کر رہا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ احمد میری عزت لوٹ رہا ہے۔ تقریباً 24 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے اپنے ماں باپ کو ہاسپٹل میں پایا۔ میرے ابو اور امی میرے پاس کھڑے تھے اور میری امی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب ابو نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا تو میں نے کچھ بھی نہیں بتانے سے منع کیا اور کہا کہ مجھے اسکول میں پارٹی پر چکر آئے تھے اور میں گر گئی تھی۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں گئی اور کہاں مجھے لایا گیا، کون مجھے یہاں لے کر آیا۔ امی ابو نے بتایا کہ ہمیں ایک ہوٹل سے کال آئی کہ آپ کی بیٹی یہاں پر گری پڑی ہے اور اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں۔ میں احمد کی محبت کو سمجھ چکی تھی کہ آج کل لوگ کتنا دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ آج کل صرف جسموں کی محبت ہے اور جسموں کا کاروبار ہے، دل سے سچی محبت کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق جسم کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔